انڈیکیشن ہے کہ ہمیں اس ملک جو مملکت خداداد پاکستان ہے اور جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ مخلصی، اس کے ساتھ دیانتداری، اس کے ساتھ کمٹمنٹ، اس کے ساتھ لائلٹی، اس کے ساتھ سنسیئرٹی، وہ ایک ہمارا بنیادی اسلامی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اپنے نمائندگان کو چنتے ہیں ملکی نظام کو چلانے کے لیے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی تعلیم کی روشنی میں ہماری پہچان بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ خواتین و حضرات، ایکسیلنسیز، معزز سامعین، یہ مقابلہ امت کے اتحاد و اتفاق کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہر سال کئی سالوں سے الحمدللہ سیرت الخاتم النبیین کا انعقاد ہوتا ہے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال یہ ایک بہت ہی خوبصورت اس میں اضافہ ہوا کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی حسن قرت کی ایک ایلیمنٹ بھی داخل کر دی گئی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہوتی ہے، یہ مقابلہ بھی انشاءاللہ ریلیجس منسٹری ہر سال اس کا ایک انعقاد کرے گی۔ میں خصوصاً نوجوانوں، اپنے بچوں، بہنوں، بھائیوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ یہ ابھی جو آیات اوپر لکھی ہے تو ابھی سردار صاحب نے پڑھی بھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو یہ ایک ہمیں اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے، اور یہ کمانڈ ہماری یوتھ کے لیے نہیں ہے، یہ کمانڈ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ کمانڈ تمام امت کے لیے ہے، یہ 57 مسلمان ممالک کے لیے ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ اگر صرف اس ایک آیت مبارکہ کو فالو کر لیں تو یہ زندگی میں یہ آیت ان کو راستہ بھی دکھائے گی، ان کا کردار بھی سنوارے گی، ان کے لیے طاقت بھی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ صحیح سمت پر انشاءاللہ رکھیں گے۔ ایکسیلنسیز، خواتین و حضرات، میں تمام شریک ممالک، 37 ممالک سے جو ہمارے مہمانان گرامی آئے ہیں، ان کے قرا حضرات، ان کے وفود، OIC کے ڈیلیگیشن اور اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری OIC، اور تمام ڈپلومیٹ کور کے ہمارے ہائی کمشنرز، ہمارے سفراء صاحبان، میں ان کا دل کے گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس محفل میں شرکت کر کے پاکستان کی عزت افزائی کی اور اس روحانی محفل کو بین الاقوامی رنگ بخشا۔ آپ کی شرکت امت مسلمہ کی اخوت اور بھائی چارے کو انشاءاللہ مزید مضبوط کرے گی۔ آج ہم یہاں نمایاں کارکردگی کرنے والوں کو جو ہم نے نوازا، یہ بہت ہی ایک حقیر ٹوکن ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف ان کی ریکگنیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ خوبصورت قرت کی ایک گفٹ عطا کیا، یہ اس کی ریکگنیشن ہے۔ یہ بالکل ہمارا پیار اور ہمارا خلوص ہے جو ہم نے پاکستان کی طرف سے ان کی نظر کیا۔ میری دعا ہے کہ یہ بابرکت اجتماع ہمیں قرآن حکیم کے مزید قریب تر کر دے۔ تلاوت، فہم، تدبر اور عمل کے ذریعے اللہ کرے کہ یہ محفل
امت کے اتحاد اور روحانی بیداری کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین، جناب وزیر اعظم، ان کی پوری ٹیم، ان کی منسٹری، علماء کرام، مہمانان گرامی اور شرکاء کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازیں۔ یہ مقابلہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خیر، ہدایت اور وحدت کا سبب بنے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ میں کچھ الفاظ اپنی انگلش میں بھی عرض کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیلنسیز، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، the world is passing through very transformative challenges at the moment۔ کہیں غزہ میں خون خرابہ ہو رہا ہے، کہیں کشمیر میں، دنیا کے مختلف ممالک میں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ لبنان کو تہس نہس کیا گیا، کبھی عراق کو کیا گیا، کبھی سیریا کو کیا گیا، کبھی ایران پر حملہ ہوا، اور کبھی قطر پر میزائل برسائے گئے، اور پھر پاکستان سے بھی ماتھا لگایا گیا۔ These are challenging times for the whole world۔ We are all united because we have one God, Allah Kareem۔ We believe in Wahdaniyat۔ We have one last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ We believe in all prophets۔ We believe in all holy books۔ This is the command of Quran Hakim۔ But Akhri Nabi Zaman, that Quran has put, the seal, the Khatamun Nabiyyin, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah Ta'ala undertook its own responsibility that the earlier spiritual books were tempered. And Allah Ta'ala declared in this holy book, Quran Hakim, I will take the responsibility to protect this book till day of judgment. And how? The world over, aapko koi mulk nahi milega in which you will not find Hafiz Quran. Allah Ta'ala, it's a neema. It's a blessing, a great blessing that Allah Ta'ala has put to protect this Quran Hakim in hundreds and thousands of Hafiz Quran's heart and brain. So this book is also a very divine book. Availing this opportunity, I would say that the ulama karam who are here in great number should be doing tabligh for unity of ummah. This is the ultimate solution to the Muslim world. Be one, be united. Inshallah, no power on the earth can defeat you۔ اللہ کریم کہ ہم اگر مضبوطی سے احکام کو پکڑ لیں، ہم ایک ہو جائیں۔ Allah has blessed this ummah with everything۔ Some countries have wealth, some countries have talent, some countries have youth, not some countries, Allah has blessed Pakistan with nuclear power, Allah has blessed Pakistan and some other countries missile quwwat. So, you have everything what you require. It doesn't mean that we want aggression. We are peaceful ummah. ہمارا تو یہ ہے کہ Quran teaches us killing of one human being. Quran doesn't say that is Muslim human being or Hindu human being or Jew human being or Christian or any other religion human. It says killing of one human being tantamount to the killing of the entire humanity. And saving of one human being tantamount to the saving of the entire humanity. ایک زندگی بچانا جو ہے وہ پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور ایک معصوم کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ So this is the lesson we have to learn۔ ہم قرآن حکیم کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، ہم اس کو کئی ہم میں سے اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہوں گے، تشریح بھی،
اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو مینس ہے دی ٹیررزم، یہ جو فساد جس کو کلٹ کہتے ہیں، اس کا اسلام میں حکم ہے کہ اس کو تیز نیز کر دیا جائے، اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. ٹیررزم مسٹ بی ایلیمینیٹڈ فرام دی سوئل. اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلامک ورلڈ. تو ہمیں مل کے اس ٹیررزم کے خلاف اٹھنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2013 اور 2018 کے درمیان میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم نے اس ناسور کا کلا کما کیا تھا. ہم نے ضرب عضب شروع کی، ہم نے رد الفساد شروع کیا، ہم نے کراچی میں سیکیورٹی آپریشن شروع کیے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں 2012-13 اور 2017-18 تو آپ کو نظر آئے گا کہ قریباً یہ ٹیررزم اور جو یہ خودکش دھماکے ہیں یہ سب ختم ہو چکے تھے. لیکن ہمیں اب اس غلطی ہوتی ہیں اور اس غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ہم نے کچھ غلطیاں کی، اس کے نتیجے میں 2021 سے لے کے 2025 تک ہمارے 4000 بہادر فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں. ہمارے 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمیٹڈ ہے. میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان کا یہ ایک کلیئر فیصلہ ہے کہ ہم نے اس ناسور کو دوبارہ پاکستان سے انشاءاللہ ختم کرنا ہے.